اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ کل کے لیے تم نے کیا رکھا ہے. کل جب وہاں پر قیامت کے دن تم اٹھائے جانے والے ہو, اس دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی. اگر کچھ ہے تمہارے پاس تیاری تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر اللہ سے ڈرو. اب ایک بہت بڑی بات ہے, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان کی طرح مت ہونا جو اللہ کو بھول گئے. رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے, جو اللہ کو بھول گئے, نسوا اللہ فانساہم انفسہم, اللہ ان کو اپنے آپ کو بھلا دے گا. کتنی بڑی بات ہے جان. جو رب کو بھول گیا اللہ اس کی پوزیشن ایسی بناتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے میں کون ہوں. موت کے وقت اسے خود کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ میں کون ہوں. اس سے نام پوچھو مرنے والوں سے, کیا نام ہے تمہارا, بھول جاتے ہیں بہت. یہ جو موت کے وقت بہت ساری چیزیں بھلا دی جاتی ہیں, مجھے ڈر لگتا ہے اسی چیز سے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے نسوا اللہ, وہ اللہ کو بھول گئے, اللہ ان کو آج اپنے آپ کو بھلا دیا. فَأَنْسَاهُ اللَّهُ أَنفُسَهُمْ, اللہ ان کو اپنا بھی بھلا دیا. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ میت کو یہ تک نہیں معلوم ہوتا کہ وہ بچہ ہے کہ بوڑھا ہے, وہ عورت ہے کہ مرد ہے, کسی چیز کا احساس نہیں. اور اس سے سوال کیا جائے تو اسے کسی چیز کی یاد نہیں, جو زبان چل رہی ہے بڑبڑ کر رہی ہے. میرے عزیزوں, یہ مت سمجھ لینا کہ آج ہماری صحت برقرار ہے تو موت تک ہم ایسے ہی رہیں گے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, اللہ فرماتا ہے پھر ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کو بچپن کی طرف بھی پلٹا دیتے ہیں. بھولنے کی عادت ہونے لگ جاتی ہے, دماغ کمزور ہونے لگ جاتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سکرات اور نظر کے عالم میں تو بندے کو کچھ بھی احساس نہیں ہوتا, نہ اس کی طہارت کا نہ اس کی پاکی کا احساس ہوتا ہے. میرے عزیزوں, اللہ رب العزت جس کی حفاظت کرے وہ بندہ محفوظ رہے گا موت کے وقت. موت کے وقت بہت سارے لوگوں کے ذہن ختم ہو جاتے ہیں. بزرگوں کی بات تو دیکھیں, ہاں ایک بات ہے کہ جو اللہ کو دنیا میں یاد رکھے تھے مولا ان کو دنیا پوری بھلا دیتا ہے اور اپنی یاد ضرور رکھواتا ہے. حضرت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 25 صفر ہے جمعہ کا دن غالباً, اس دن 25 صفر کو آپ کا انتقال ہوا ہے 2:38 پر. اعلیٰ حضرت کا بریلی شریف میں جو انتقال ہوا اسی دن کی بات ہے. ان کے سب سے بڑے شاگرد, ان کے بڑے پہلے خلیفہ مولانا امجد علی خان رحمۃ اللہ علیہ, مصنف بہار شریعت, صدر الشریعہ, وہ کہتے ہیں کہ میں دارالافتاء میں بیٹھتا تھا فتوے لکھنے کے لیے جب سے اعلیٰ حضرت بیمار تھے. تو میں فتوے لکھ رہا تھا, ایک فتوے میں مجھے ایک کتاب کا ریفرنس چاہیے تھا, حوالہ چاہیے تھا, کہیں مل نہیں رہا تھا. بہت ڈھونڈا, مجھے نہیں ملا. میں سوچا کہ اعلیٰ حضرت سے پوچھوں کہ نہ پوچھوں. طبیعت بہت آپ کی کمزور تھی, خراب چل رہی تھی. پھر آپ نے یہ سوچا کہ چلو مل کر کے تو آتے ہیں. تو آپ گھر پر آئے, اعلیٰ حضرت کے گھر پر, تو فرماتے ہیں کہ اندر عورتیں تھیں. میں نے اطلاع بھیجی کہ جاؤ اعلیٰ حضرت سے کہہ دیں کہ مولانا امجد علی صاحب آئے ہیں. جیسی اطلاع بھیجی گئی عورتیں اندر چلی گئیں, کمرہ خالی ہو گیا. حضرت فرماتے ہیں مولانا امجد علی خان رحمۃ اللہ علیہ, میں جب اندر گیا تو اعلیٰ حضرت بستر پر لیٹے ہوئے تھے. یہ نزع کا عالم ہے, سکرات کا وقت چل رہا تھا. فرماتے ہیں کہ ٹھیک یہ اندازے کے مطابق 12 سے 1 بجے یا 2 بجے کے بیچ کی بات ہے. 12 بجے سے 2 بجے کے بیچ کی بات ہے کہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے حضور حاضر آیا ہوں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہلے تو بات چیت کیے, کیسے ہیں, کیا ہیں. کہا سب ٹھیک ہے, آپ کی حال کیا ہے. کہا بس ٹھیک ہے, اللہ کا فضل ہے. کچھ عورتیں ابھی یہاں کھڑی تھی, پتہ نہیں کون کون کھڑی تھیں, جبکہ وہ اعلیٰ حضرت کی بیٹیاں تھیں. اعلیٰ حضرت کی بیٹی اور ان کے گھر کی خاص عورتیں وہاں پر موجود تھیں. کہتے ہیں ابھی آپ کے آنے سے پہلے کچھ عورتیں یہاں کھڑی تھیں, معلوم نہیں کون کون تھیں, وہ نہیں یاد ہے. اور کہتے ہیں اچھا کیسے آنا ہوا آپ کا. کہا ایک عبارت فتویٰ لکھنے کے وقت ایک لائن مل نہیں رہی ہے, کس کتاب میں ہو سکتی ہے, کون سی. جب انہوں نے کہا تو کہا جائیے فتاوی شامی جلد نمبر 6 یہ صفحہ نمبر یہ اور اس کی اس لائن میں یہ لکھی ہوئی مل جائے گی آپ.
وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہ، میں کہیں بھول نہ جاؤں، اس لیے جلدی سے میں وہاں سے نکل کر دارالفتہ میں آیا، فتاوی شامی نکالا، 6 جلد اس کی، اعلیٰ حضرت نے جو صفحہ بولا تھا وہ نکالا، اور جہاں آپ نے کہا تھا وہیں پر وہ لائن لکھی ہوئی تھی، اور وہ نکال کر کے میں فتویٰ لکھ رہا تھا جب ہی اعلان ہوا کہ اعلیٰ حضرت کا انتقال ہو چکا ہے۔ اسی وقت ان کا وصال ہوا۔ یہ اللہ والے ہیں جن کی موت تک بھی اللہ ان کے ذہن کو محفوظ رکھتا ہے دین کے لیے، وہ اللہ کو اور رسول کو اور شریعت کو نہیں بھولتے۔ ہاں دنیا بھول جائیں گے، دنیا ان سے بھلا دی جائے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے یہ تمام چیزیں دنیا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آج ہم نے یہ بھی آیت پڑھی ہے کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد، یہ سب تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من اولادکم و ازواجکم عدو لکم، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، تمہاری اولاد میں سے اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے یہ لوگ دشمن ہیں، فاحذروہم، بچو ان سے۔ ہر ایک کی بیوی، ہر ایک کی اولاد دشمن نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں جو فرمایا ہے وہ کس کام کے لیے؟ وہ اولاد، وہ بیوی جو اس کو شریعت پر چلنے سے روکتی ہے وہ یقیناً اس کی دشمن ہے۔ وہ عورت جو اسے جنت کے راستے پر چلنے سے روکتی ہے یقیناً وہ اس کی دشمن ہے۔ کہ بندہ سدھرنا چاہتا ہے، رب تعالیٰ کے حضور آنا چاہتا ہے، لیکن وہ عورت اسے نہیں سدھرنے دیتی تو یقیناً وہ دشمن ہے اس کی۔ ان لوگوں کے متعلق یہ حکم آیا ہے۔ تو میرے عزیزو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس وقت جوانی میں جب ہمارے ہوش ٹھکانے پر ہیں اللہ کو بھول جائیں، پھر وہ وقت آئے گا جب اللہ تعالی ہم کو ہی بھلا دے گا۔ ہم کیا ہے؟ 16ویں پارے کی آیت تو ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے غافل رہا، جو میرے ذکر سے غافل رہا، جو مجھے بھول گیا، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قال، وہ کہے گا اے رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے رب تو مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ قال كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، ایسے ہی جب میری باتیں دنیا میں آتی تھی تو کیئرلیس کرتا تھا، بھلا دیتا تھا، آج تجھے بھلا دیا گیا، آج تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ اب ایک بات یاد رکھیں، توجہ اگر مولا کی چاہتے ہو تو آج اس کی طرف لو لگا لو، اگر رسول کی توجہ چاہتے ہو تو ان کی طرف لو لگا لو۔ یہاں دنیا بھر دنیا والوں کی واہ واہی میں لگے رہے اور پھر یہ سوچتے ہو قیامت کے دن جلدی میرا حساب ہو جا، مولا میں بہت تکلیف میں ہوں، تھوڑا میری طرف بھی دیکھ لے۔ تمہیں کہا جائے گا تم تو پوری زندگی رب کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے تھے، آج اتنی جلدی تمہیں کیسے دیکھا جائے، آج اتنی جلدی تمہاری طرف کیسے دیکھا جائے، تو پھر بھوگتے ہوگے۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہ دنیا میں جس قدر ہم دور بھاگ رہے ہیں عبادات رب سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہی کل زندگی ہے، اور ایسا محسوس کر کے بیٹھے ہوئے جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی جگہوں پر قرآن میں فرمایا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ تم کو ہم نے بیکار میں پیدا کیا ہے اور تم کو ہم نہیں لوٹائیں گے، تم کو ہم اپنی طرف نہیں لوٹائیں گے؟ رب تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، دیکھو اس مٹی کی طرف، اسی سے ہم نے تم کو بنایا ہے، اسی میں ہم تم کو ڈالیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے۔ اور کیسے اٹھائیں گے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، تم پیش کیے جاؤ گے صف در صف اللہ کے ہاں۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ فرماتا ہے میں اپنے ہاں تمہیں اس طرح حاضر کروں گا جیسے دنیا میں تمہیں پیدا کیا تھا، یعنی ننگا اٹھاؤں گا، بغیر لباس کے تمہیں اٹھایا جائے گا اور صف در صف تمہیں کھڑا کیا جائے گا۔ تو یہ تمام آیتیں اتنی ہیں جس میں آخرت کا تصور ہمارے پاس موجود ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ حشر کی یہی آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں۔ آخری جو آیتیں ہیں یہ بڑی ہی فضیلت والی ہیں،
لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اللہ فرماتا ہے دوزخی لوگ اور جنتی لوگ برابر ہو ہی نہیں سکتے. ہاں اصحاب الجنتی هم الفائزون، جو جنتی لوگ ہیں وہ تو کامیاب ہیں. یہاں سے لے کر آخر تک اس سورہ کے ختم تک جو آیتیں تلاوت کریں، اور فرمایا اگر روزانہ رات میں سونے کے وقت یہ آیتیں تلاوت کر کے سو، سورہ حشر کی آخری آیتیں